فصل چہارم، رحم و عدل الہی کا مسئلہ اور اسلام ہی نے رحم و عدل کے مسئلے کو حل کر دیا۔ عیسائیت کے دو اصول۔ موجودہ عیسائیت کی بنیاد دو اصولوں پر ہے۔ نمبر 1، آدم نے گناہ کیا اور اس کی تمام نسل اسی گناہ سے آلودہ ہے۔ نمبر 2، خدا کے رحم نے چاہا کہ لوگوں کو گناہ سے پاک ٹھہرائے، لیکن خدا کے عدل نے چاہا کہ گناہ کا خمیازہ ضرور اٹھانا ہوگا۔ خدا نے اس مشکل کو اس طرح سے حل کیا کہ اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا، وہ لعنتی ٹھہرا، جہنم میں گیا، دکھ، درد اور عذاب اپنے اوپر برداشت کیے، اور وہ گناہ گاروں کا کفارہ بنا۔ اس طرح عدل پورا ہو گیا۔ رحم خدا نے تب گناہ گاروں کو معاف کر دیا۔ اسلام کی اصلاحات۔ اسلام نے ہر دو اصول بالا کی اصلاح فرمائی۔ نمبر 1، گناہ آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ توبہ کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو معافی مل گئی تھی اور آدم علیہ السلام گناہ سے پاک ٹھہرے تھے، لہٰذا بنی آدم کو گناہ کا ورثے میں ملنا قطعاً غلط ہے۔ نمبر 1، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ سورہ بقرہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، ان کلمات کی وجہ سے اللہ نے ان پر رجوع کیا۔ اللہ تو بہت رجوع کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 2، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى۔ سورہ طٰہٰ۔ پھر رب نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا اور اس پر توجہ فرمائی اور اسے اپنی راہ دکھائی۔ با، عدل و رحم کے متعلق اسلام نے بتلایا کہ بے گناہ کو گناہ گار کے بدلے سزا دینا سراسر ظلم ہے، اس لیے پاک باز مسیح علیہ السلام کا لعنتی ہو کر جہنم میں جانا بھی غلط ہے۔ الہٰذا گناہ گاروں پر رحم کی غرض سے کسی بے گناہ کو عذاب دینا بھی عدل کے قطعاً خلاف ہے۔ عدل و رحم کے لیے حقوق کی تقسیم۔ نمبر 1، حقوق اللہ جو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے متعلق مکمل رحم اور پوری رافت اور شفقت سے کام لیتا ہے۔ نمبر 2، حقوق العباد بندوں کے حقوق بندوں پر، اس میں اللہ تعالیٰ عدل سے کام لیتا ہے۔ اس مسئلے کو ذہن نشین کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغفر کل ذنب للشہید الا الدین۔ ترجمہ، شہید کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مگر قرضہ نہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق کی یہ جداگانہ تقسیم اور ہر ایک تقسیم کا رحم اور عدل کے تحت میں ہونا ایک ایسا فیصلہ ہے جو اسلام ہی نے صادر کیا ہے، ورنہ موجودہ عیسائیت نے یا آواگون کے چکر میں گھومنے والوں نے تو اس مسئلے کو سخت پیچیدہ اور ناقابل حل ہی بنا دیا تھا۔ کریم اہنسا کا مسئلہ پرمیشر کو رحم سے معرہ ٹھہراتا تھا اور کفارہ کا مسئلہ عدل کا منافی تھا۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس نے افراط و تفریط کو چھوڑ کر اعتدال حقیقی کی سڑک قائم فرما دی۔ فصل پنجم، علم اور علماء کی حمایت و قدردانی۔ اسلام ہی علم اور علماء کا حامی ہے۔ موجودہ زمانے میں علمی فضیلت کا بیان یا شرافت علمی کے دلائل بیان کرنا تحصیل حاصل ہے، کیونکہ اس زمانے میں تمام عالم کے جملہ ممالک اور اقوام نے علماً و عملاً تسلیم کر لیا ہے کہ علم کے برابر اور کسی صفت انسانی کا درجہ نہیں۔ لیکن جس زمانے میں اسلام کا آغاز عرب و حجاز میں ہوا، اس وقت تمام دنیا فضیلت علمی کے راز سے بالکل جاہل و غافل تھی۔ اسلام سے پہلے دنیا کی علمی حالت، عرب تو نوشت و خواند سے بھی معرہ و مبرہ تھا اور اسے اپنی اس حالت پر ناز بھی تھا، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی تعلیم کا نام و نشان نہ تھا۔ جو تعلیم پادریوں میں پائی جاتی تھی وہ صرف بائبل کے حروف سیکھ لینے تک محدود تھی، اس کے ساتھ ترجمہ و تفسیر شامل نہ تھے، یا ان بے سروپا داستانوں کو علم حقیقی کا درجہ دیا گیا تھا جو یہودیوں میں کبھی بطور ناول لکھی گئی تھیں، اور پھر ان کا درجہ وحی کے برابر تسلیم کر لیا گیا تھا۔ ہندوستان میں شری مد بھاگوت اور 18 پرانوں کی حکومت تھی۔ بہت زیادہ ترقی کی حالت میں مہابھارت اور رامائن کے قصے منتہائے علم سمجھے جاتے تھے۔ یہی حال چین اور ایران کا تھا۔ یورپ قطعاً جہالت کدا تھا۔ اسلام ہی نے علم کو اپنی سرپرستی میں لیا
اور اسلام ہی علماء کا مامن و ملجا بنا۔ اسلام اور فضیلت علم دو مثالیں۔ نمبر 1، دیوتاؤں اور فرشتوں کی برتری سے ہنود اور یہود کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اور انسان کو ہمیشہ ان کے سامنے ایک پرستار اور پجاری کی شکل میں ظاہر کیا گیا ہے، مگر اسلام نے بتایا کہ ابو البشر تو ملائکہ اور دیوتاؤں کا بھی مسجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو البشر صفت علمیہ میں ان سے بڑھ گیا تھا۔ وہ بیان جو سورہ بقرہ میں موجود ہے، اس کا مقصود علم ہی کی فضیلت کو ظاہر کرنا ہے۔ نمبر 2، اب آیت أحلت لكم بهيمة الأنعام سورۃ المائدہ کی تفسیر پر غور کرو کہ وہ کتا جو نجس العین ہے، تعلیم و تعلم کے بعد شکار کرنے میں جارحہ انسانی کا منصب حاصل کر لیتا ہے، اس کا شکار خود انسان کے شکار کا حکم دیتا ہے۔ جب ان دونوں مثالوں پر غور کیا جائے گا تو اسلام نے تعلیم کی وجہ سے شکاری کتے کو درجہ جارحہ انسانی کے مساوی تسلیم کر لیا، اور انسان کا مسجود ہونا بوجہ افزونی علم قرار دیا، تو ہر ایک شخص سمجھ سکے گا کہ اسلام کس قدر زیادہ علم کی فضیلت کا مظہر ہے۔ فضیلت علم اور قرآن، رفعت مومنین و علماء، ہاں قرآن پاک میں ہے يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ سورۃ المجادلہ، اللہ درجات بلند فرماتا ہے۔ نمبر 1، ان کے جو تم میں سے ایمان والے ہیں۔ نمبر 2، اور ان کے جن کو علم ملا ہے۔ اولین وحی اور علم، یہ قرآن مجید ہی ہے جس کی وحی کے ابتدائی فقرات میں یہ کلمات طیبات موجود ہیں۔ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ سورہ علق، پڑھ اور تیرا رب تو بڑے کرم والا ہے، اسی نے قلم کے ذریعے علم کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو ان علوم کی تعلیم دی جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ غور کرو پڑھنے کی تاکید اور قلم کو نشر علوم کا ذریعہ بتانے کا بیان، انسان کا قابل تعلیم ہونا، انسان کا نامعلوم علوم کی تعلیم سے مشرف ہوتے رہنا کیسے اسلوب پاک میں بیان فرمایا گیا، اور قرات و تحریر کے وسائل اختیار کرنے کے بعد کس طرح انسان کو روز افزوں معلومات کے حاصل کرنے کا شوق دلایا گیا ہے۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، قرآن مجید میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بعض انبیاء کی دعائیں خاص رنگ میں تھیں، مثلاً دعائے نوح علیہ السلام ہے رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات۔ سورہ نوح، اے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور اسے جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہو، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو۔ دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے وجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ سورہ ابراہیم، مجھے اور میرے فرزندوں کو بتوں کی پوجا سے بچائیں۔ دعائے سلیمان علیہ السلام ہے رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي۔ سورہ سعد، اے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو شایع نہ ہو۔ دعائے زکریا علیہ السلام ہے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة۔ سورہ آل عمران، اے رب مجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا فرما۔ لیکن سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خلاصہ موجودات اور سرور کائنات ہیں کی دعا سب سے الگ اور سب سے جامع تر تھی۔ وہ دعا یہ ہے رب زدنی علما۔ سورہ طٰہٰ، اے رب مجھے علم میں افزونی عطا فرما۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم کا درجہ جملہ نعمائے عالیہ سے برتر ہے۔ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات اور القاب عالیہ، مثلاً خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور انہی کے پہلو بپہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف ان الفاظ میں بھی فرمائی گئی ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ، وہ کتاب اور حکمت کا معلم ہے، وہ ان علوم کا معلم ہے جسے انسان نہ جانتے تھے،
ہر دو آیات سے علم کی فضیلت بخوبی نمایاں ہے۔ اسلام اور اشاعت علم، بے شک اسلام ہی ہے جس نے علوم کی عام تعلیم دی ہے، اور اسلام ہی ہے جس نے السابقون الاولون اور انصار و مہاجرین کے علوم کو 9 مسلم اور 9 مفتوحہ ممالک میں پوری فیاضی کے ساتھ پہنچایا ہے۔ نظائر ذیل پر غور کرو۔ نمبر 1، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ رضی اللہ عنہ صاحب الصحیح ہیں، اور ان کی کتاب صحائح ستہ میں سب سے اول درجے پر ہے۔ یہ بخارا کے باشندے ہیں۔ ان کے نسب میں مغیرہ پہلا شخص ہے جو داخل اسلام ہوا۔ امام حمام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ اہل فارس سے ہیں، اور ان کے دادا ہی داخل اسلام ہوئے تھے۔ سیبویہ اور بو علی اور زجاج جو ائمہ لغت و نحو ہیں، عربی النسل نہیں۔ امام اللغت اسماعیل بن محمد جوہری اور استاد مجد الدین ابو طاہر محمد بن یعقوب فیروز آبادی بھی عرب کے باشندے نہیں۔ ابو الفرج جس کی تصانیف عربی زبان میں خوب مشہور ہیں، مالٹا کا باشندہ ہے۔ ابن خلدون جو فلسفہ تاریخ کا موجد ہے، تیونس میں پیدا ہوا تھا۔ المؤرخ الشہیر برہان الدین موصل کے ہیں، مکریزی بالبک میں پیدا ہوا تھا۔ امام مسلم صاحب الصحیح اور امام ابو داؤد صاحب السنن گو نسلاً عرب ہیں، مگر وطن ان کا عرب نہ تھا۔ ان نظائر سے واضح ہے کہ یہ اسلام ہی کی علم نوازی ہے کہ اس نے بدوء ظہور سے ہر ایک قوم پر ابواب علم کو کشادہ کر دیا تھا، اور اندرون ہندوستان سے لے کر انتہائے سوڈان تک اور بلاد خراسان سے لے کر سرحد مراکش تک دروس علمیہ کا افتتاح خیر القرون ہی میں ہو گیا تھا۔ انبیاء کا وصف اعلیٰ علم، انبیاء علیہم السلام کو جو شرف و کرامت جملہ مخلوق الہی پر حاصل ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے وصف علم ہی سے نمایاں فرمایا ہے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم۔ سورہ مریم، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے باپ مجھے علم حاصل ہو گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ سورہ نمل، داؤد اور سلیمان کو ہم نے علم عطا فرمایا تھا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ۔ سورہ یوسف، یعقوب علم والا تھا، ہم نے اسے علم سکھایا تھا۔ لوگ طلب علم کی تاکید کے ثبوت میں اطلب العلم ولو کان بالصین پڑھا کرتے ہیں۔ ان الفاظ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہونا تو قطعاً غلط ہے، مگر قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ یہ اولو العزم رسول اور صاحب کتاب نبی چند مسائل کی تعلیم کے لیے ایک دوسرے نبی خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے، اور قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ سورہ کہف کے الفاظ میں اپنی طلب کا اظہار کیا تھا کہ جو آپ کو معلوم ہے میں اسے سیکھنے کو آیا ہوں۔ توحید و رسالت پر اہل علم کی گواہی۔ الف، اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کے ثبوت میں علماء کو بھی پیش کیا ہے، جیسا کہ اس مسئلے کو اپنی شہادت اور ملائکہ کی شہادت سے مستحکم فرمایا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم۔ سورہ آل عمران، اللہ نے ظاہر کر دیا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی بھی معبود نہیں، ملائکہ اور صاحبان علم کی شہادت بھی یہی ہے۔ با، اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدیہ کے ثبوت میں علماء اہل کتاب کی شہادت کو بھی پیش کیا ہے۔ نمبر 1، اولم یکن لهم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ سورہ شعراء، کیا ان کے لیے یہی نشانی کافی نہیں کہ علماء بنی اسرائیل کو اس کا علم ہے؟ نمبر 2، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سورہ رعد، کافر کہتے ہیں کہ تم مرسل نہیں، کہہ دے کہ خدا مجھ میں اور تم میں شہید ہے، اور وہ شخص بھی گواہ ہے جس کے پاس تورات و انجیل کا علم ہے۔ اسلام کی طرف سے علمی دلیل کا مطالبہ۔ الف، دلائل اسلام جس طرح مبنی بر علم ہیں، اسی طرح ان کا مطالبہ بھی ادیان دیگر سے کیا گیا ہے۔
کہ وہ بھی اپنے دعاوی کو بروئے علم ثابت کریں۔ نمبر 1، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا سورۃ الانعام۔ ان سے پوچھئے کہ تمہارے پاس کچھ علم بھی ہے تو اسے ہمارے لیے پیش تو کرو۔ نمبر 2، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین سورۃ الانعام۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے کسی علم سے یہ بات بتاؤ۔ با، کج بحثی کرنے والوں پر بھی اسلام کا یہی اعتراض ہے کہ وہ علم کے بغیر باتیں بناتے ہیں۔ نمبر 1، فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم سورہ آل عمران۔ جس چیز کا علم نہیں اس میں کج بحثی کیوں کرتے ہو؟ نمبر 2، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا سورہ بنی اسرائیل۔ اس چیز کے پیچھے نہ چل جس کا تجھ کو علم نہیں، بے شک کان، آنکھ، دل یہ سب اس کی بابت پوچھے جائیں گے۔ اسلام اور مسلمانوں کی علمی فیاضی۔ ان آیات و احکامات کی تعلیم میں علم برداران اسلام یعنی اسلاف کرام نے جو کچھ کیا آج تمام یورپ اس کا شاہد ہے۔ سلطنت عباسیہ بغداد میں اور سلطنت امویہ اندلس میں اور سلطنت فاطمیہ مصر میں جن دنوں قائم تھیں ان میں تنافس باہمی صرف ترقی علم اور حمایت علماء کی بابت پایا جاتا تھا۔ ہر ایک کی سعی و کوشش یہ تھی کہ اسی کی سلطنت سب سے بڑھ کر مربی علم و علماء ثابت ہو۔ سمرقند کی رصد گاہ اندلس کی رصد گاہ کے مقابلے میں موجود تھی۔ بغداد نے علوم و فنون کو ہند اور چین اور تاتار تک پھیلا دیا تھا، تو اندلس نے اٹلی و فرانس اور جرمنی کو دولت علم سے مالا مال کر دیا تھا۔ سلاطین اسلام کے دربار میں یہودی، عیسائی، ہندو، مصری، چینی، یونانی فلاسفر اسی طرح احترام کے ساتھ پرورش پا رہے تھے جس طرح حجازی، حضرمی، یمنی اور فرزندان مہاجر و انصار۔ علوم منقول اور ادب و نحو کے ساتھ ساتھ علوم ریاضیہ، فلسفہ، حیت کا رواج تھا۔ مشرق و مغرب و افریقہ میں مدارس عوام کے لیے تھے اور ہر ایک مدرسے کے ساتھ کتب خانے اور دارالقیام بنے ہوئے تھے۔ بغداد میں وزیر نظام الملک کا بنایا ہوا مدرسہ نظامیہ وہ تھا جس میں 6000 طالب علموں کی خوراک کا انتظام من جانب مدرسہ کیا جاتا تھا۔ اسی سے دیگر مدارس کا اندازہ لگاؤ۔ اسلام نے علوم کو جس خصوصیت سے خلائق کے سامنے روشناس کیا ہے وہ ایسا طریق ہے جس سے اقوام ماضیہ قطعاً بے علم رہی ہیں۔ اسلام میں علوم کی قسمیں۔ اسلام علوم کو 2 اقسام پر تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 1، جلی اور اس کے حصول کے 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1، بصر، وہ جملہ علوم جو معائنہ و اکتشافات سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 2، سمع، وہ جملہ علوم جو استفاضہ پر مبنی ہیں۔ نمبر 3، قلب، وہ جملہ علوم جو تجارب انسانی کا مجموعہ ہیں۔ با، خفی، اور اس کے حصول کے بھی 3 ذرائع ہیں۔ نمبر 1، ایمان، جو جزو معلوم سے جزو نامعلوم کا تیقن دلاتا ہے۔ نمبر 2، فراست صادقہ، جو حواس 10 کے بعد امور مخفی کے راز پر مطلع ہوتی ہے۔ نمبر 3، معرفت، جس کا آغاز مادیات کے انجام سے ہوتا ہے۔ اسلام نے ایک اور علم کا ذکر کیا ہے جو اکتسابی نہیں اور خالصتاً وہبی ہے۔ اسے علم لدنی کہا جاتا ہے اور یہ انبیاء علیہم السلام سے خاص ہے۔ اس علم کا متعلم مبدأ فیاض کی رحمت خاصہ سے سبق لیتا ہے اور اس کا علم جملہ علوم و براہین کا سلطان ہوتا ہے۔ اسی علم کے سائے میں نمبر 1، عبودیت، نمبر 2، متابعت، نمبر 3، صدق کو کمال حاصل ہوتا ہے اور اسی کمال کا نتیجہ نفی دعویٰ ہے۔ اسی علم کا عالم اگر کوئی فعل سر انجام دیتا ہے تو ما فعلته عن امری سورہ کہف کو وجہ موجہ قرار دیتا ہے۔ اسی علم کا عالم جملہ علوم پر نطق ہمایوں سے کلام کرتا ہے اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سورۃ النجم کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے۔ فریفتگان مادہ اب تک نہ مادے کی حقیقت سے واقف ہوئے اور نہ مادے کی حرکت کی کوئی توجیہ ان کی سمجھ میں آئی، لیکن اس علم کا عالم روح کی حقیقت کا انکشاف کرتا ہے اور الروح من امر ربی سورہ بنی اسرائیل بتاتا ہے وہ عالم خلق سے بالا تر
اور یک عالم امر کے حقائق سے مطلع ہو جاتا ہے اور ان حقائق کی تعلیم سے چشم بصیرت کو روشن بنا دیتا ہے اور غیر محسوس کو معلوم کے دریچے میں بٹھا دیتا ہے۔ ان تمام مبحث پر غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ اسلام ہی دین العلم ہے اور اسلام ہی حامی العلم ہے۔ تزعیل، اسلام میں غیر مسلم علماء کی قدردانی۔ اسلام کے حامی العلماء ہونے کا مضمون ان نظائر سے مکمل ہو جاتا ہے جن سے ظاہر ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے، جن کے وجود کے ساتھ دینی شان کا نشان بھی مشہور تھا، ان علماء کی بھی نگہداشت فرمائی تھی جو غیر مسلم تھے۔ منصور عباسی علوم القرآن والحدیث کا زبردست عالم تھا۔ اس کے دربار میں جیور جیش بن بختی شو اور جیسی بن شہلا سار، ہر دو عیسائی یکے بعد دیگرے طبیب خاص کے منصب پر مامور تھے۔ مہدی کے دربار میں تیوفل لینائی مذہباً صائبی بڑے افسروں میں سے تھا۔ ہارون رشید کے دربار میں بختی شو اور جبریل عیسائی اعلیٰ منصب دار تھے۔ یوحنا بن مانسویہ سریانی محکمہ تعلیم کا ڈائریکٹر تھا۔ مامون کے دربار میں بطریق یوحنا اور سہل بن صابور، ہر دو عیسائی اعلیٰ مناصب پر تھے۔ معتصم کا طبیب خاص سلموہ بن بنان نصرانی تھا۔ متوکل کے دربار میں حنین بن اسحاق نصرانی کا منصب بالا تر تھا۔ وہ جتنے اوراق دوسری زبانوں سے ترجمہ کر کے پیش کرتا تھا ان کے برابر طلائے ناب اسے وزن کر دیا جاتا تھا۔ ماہانہ مشاہرہ اور سالانہ انعامات اس سے علاوہ ہوتے تھے۔ راضی باللہ کے دربار میں تیفوری نصرانی متا بن یونس نتوری گرجا کا بشپ بھی تھا۔ معتزد کے دربار میں ابراہیم و سنان فرزندان ثابت بن مرہ اور ابو الحسن حفید ثابت مذہباً صابی بہت معتمد علیہ تھے۔ کست بالا بکی اور یحییٰ بن عدی بن حمید، ہر دو نصرانی بھی دربار خلافت میں محسودانہ وقار رکھتے تھے۔ الغرض یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ دوسرے مذاہب میں مسلم علماء کا مقام۔ اب تلاش کرو کہ کسی مسیحی سلطنت یا کسی اور غیر مسلم سلطنت و حکومت میں بھی کسی مسلم عالم کی یہ قدر، یہ وقت، یہ عزت کبھی کی گئی ہے؟ ہاں، اس کے برعکس ایسی مثالیں بہت موجود ہیں کہ ابن رشد مسلم فلاسفر کی کتابوں کے مطالعہ کرنے کے جرم میں 20 مارچ 1452 عیسوی میں یہودیوں کو اسپانیہ سے خارج کیا گیا، اور فروری 1502 عیسوی میں اشبیلیہ اور ماحول کے مسلمانوں کو بھی نشر علوم کے جرم میں وطن مالوفہ سے جبراً نکال دیا گیا۔ عیسائیت میں علماء کے ساتھ سلوک۔ نظائر بالا سے شاید کسی شخص کا گمان ادھر منتقل ہو جائے کہ یہود و مسلمین کا اخراج غالباً تعصب قومی کی بنیاد پر ہوا ہوگا، اور نفس علوم کے ساتھ تعصب و عادات کا اس میں دخل نہ ہوگا۔ لہٰذا ہم امثلہ ذیل پیش کریں گے کہ خود عیسائیوں کے علماء کے ساتھ بھی علوم معقول کی اشاعت یا اکتشافات علمیہ کے اعلان کے بعد یہی سلوک کیا گیا تھا۔ نمبر 1، پروفیسر برونو نے مسئلہ وحدت الوجود کو بیان کیا، اسے قید کر دیا گیا اور 1600 عیسوی میں حبس طویل کے بعد زندہ جلا دیا گیا۔ نمبر 2، کرویت ارض کے مسئلے پر یورپ میں بہت خون ریزی ہوئی۔ نمبر 3، پروفیسر گلیلیو نے کہہ دیا تھا کہ حرکات نجوم بہت باقاعدہ ہیں، یہی مقولہ اس کی ہلاکت کا موجب ہوا۔ نمبر 4، خاتون ماری مونتا 1721 عیسوی میں قسطنطنیہ سے چیچک کا ٹیکہ سیکھ کر یورپ پہنچی تو کنیسہ نے شاہ انگلستان کے حضور میں عرضداشت پیش کی کہ بذریعہ ٹیکہ علاج کیے جانے کے قاعدے کو حکماً بند کیا جائے۔ نمبر 5، امریکہ میں ولادت کے وقت عورت کو مخدر یعنی بے ہوش کرنے کا طریقہ نکلا کہ وہ احساس تکلیف سے مامون رہے۔ پادریوں نے اسے خدا کے حکم کے مخالف سمجھا کہ عورت دکھ سے جنے گی اور اس کے خلاف سخت شورش کی گئی۔ نمبر 6، پلاج نے کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام سے پیشتر بھی موت حیوانات وغیرہ کو آتی تھی، اسے قتل کیا گیا اور اس کے جملہ ہم عقیدہ لوگوں کو واجب القتل قرار دیا گیا۔ نمبر 7، ڈی رومینس نے بیان کیا کہ قوس قزح اللہ کی حربی کمان نہیں بلکہ پانی کے قطرات پر سورج کی شعاؤں کا عکس پڑنے کا نتیجہ ہے۔ اس جرم میں وہ قید کیا گیا، قتل کیا گیا، اس کا لاشا ماں اس کی تصانیف کے جلا دیا گیا۔ نمبر 8، کتب خانہ اسکندریہ کیسر جول کے وقت میں جلا دیا گیا، اس لیے کہ یہاں ایسی کتابیں بھی موجود ہیں جو مذہب کے خلاف ہیں۔
اس کی رہی صحیح کتابوں کو بطریق تیوفل مامورہ سکندریہ نے نظر آتش کیا۔ نمبر 9، کتب خانہ غرناطہ، مسلمانوں کی علمی جائیداد کی 8000 کلمی کتابیں کردینال ایکسیمس نے سوخت کر دیں۔ ان جملہ واقعات و بیانات و تشریحات سے یہ نتیجہ صاف مبرہن ہے کہ اسلام ہی حامل العلم و علماء ہے، اور یہ صفت اس کے خصائص علیہ میں ہے۔